دے گا۔ جب اللہ کے گھر اداس ہوتے ہیں، جب ان میں نمازی نہیں ہوتے، تو میرے بھائیوں یہ اداسیاں ہمارے گھروں میں بھی پڑتی ہیں۔ جب اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا۔ جاؤ خلیج کے لوگوں سے پوچھ لو کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، وہ مسجدوں کے ساتھ تمسک کرتے ہیں، اللہ نے انہیں رزق کے انبار دیے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہماری جیسی زرعی زمین نہیں ہے، ان کے پاس ہمارے جیسے وسائل نہیں ہے، ان کے پاس ہماری جتنی افرادی قوت نہیں ہے، اس کے باوجود ہم جا کے وہاں سے لے کے بھی آتے ہیں، پھر اللہ نے روزیاں انہیں زیادہ دی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو رونق کے بخشتے ہیں، اسلام میں پورے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کی بات نہیں، کچھ برے بھی ہوں گے، بعض لوگوں کے تجربے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے غلط لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ابو بکر بھی اسی معاشرے کے تھے، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، علی مرتضیٰ بھی، حضرت طلحہ زبیر بھی، اور دوسرے صحابہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ ابو جہل بھی اسی معاشرے کا تھا، عتبہ شیبہ بھی اسی معاشرے کا تھا۔ ہر معاشرے کے اندر گندے اور اچھے کردار ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم معاشرے کے اندر ہمارے تینوں کریکٹر، ہمارا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہمارا ذاتی کریکٹر کیا ہے، ہمارا معاشرتی کریکٹر کیا ہے۔ اگر یہ تینوں درست کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہم اسلام میں پورے داخل ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ان میں کوئی بھی پہلو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا ظاہراً دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کیا واضح دلائل آنے کے باوجود پھر اور رستے پہ بھٹکتے رہو گے؟ سوال کرتا ہے اللہ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس میرے واضح دلائل آ گئے، ان چیزوں کا نام اسلام ہے، ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں اکٹھا کرو گے تو یہ اسلام ہے، یہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے کہ اس کا ذاتی کریکٹر ٹھیک ہو، معاشرتی کریکٹر ٹھیک ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ اگر دلائل واضح آنے کے بعد بھی پھر منہ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا، پھر جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہ حکیم ہے، حکمت سے کام لیتا ہے، فوراً غصے میں نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر میں نے اپنی زبان سے یہ کلمہ نہ نکالا ہوتا کہ میں ہر انسان کو مہلت دوں گا، تو انسانوں کے عمومی رویے کی وجہ سے میں ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا جو کچھ انسان کر رہے۔ تو اللہ حکیم ہے، غصے میں نہیں، جذباتی نہیں ہے، ذِالطَّوْلِ، اس کا بہت بڑا حوصلہ ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ جانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے هل ينظرون، اب کیا دیکھ رہے ہو، کس بات کا انتظار ہے؟ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ اپنی عدالت کے لیے بادلوں کے سائے میں فرشتوں کی لائنوں کے اندر آ کے تمہارے متعلق فیصلہ کر دے۔ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ میرے بھائیو، جب سپریم کورٹ، سپریمیم کورٹ فیصلہ کر دے گا جس کی اپیل دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتی، تو جب وہ فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد کوئی چھوٹنے کی یا پھنسنے کی راہ رہ جاتی ہے؟ تو اللہ سوال کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے هل ينظرون، اب کیا دیکھ رہے ہو، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ اللہ اپنی عدالت کو لے کے فرشتوں کے جرمٹ کے اندر، بادلوں کے سائے کے نیچے اللہ تمہارے متعلق فیصلہ کر دے۔ یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم میں سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکے گا، سب کو اللہ کی عدالت میں پہنچ کے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اس وقت سے پہلے مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں
ہم صرف تمناؤں میں زندگی مت بسر کریں کہ فلاں ہماری سفارش کر دے گا، فلاں ایسا کر دے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اگر اللہ سچا ہے تو ہم ایک جھوٹ کے پیچھے اپنی زندگی کو بسر مت کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیو، انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو اللہ کی عبادات بھی کرتے ہیں اس میں بھی بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا جب انسان نماز کے بعد استغفار کرتا ہے تو نماز کے اندر دانستہ یا نہ دانستہ اس سے جو غلطی ہوتی ہے اللہ اس غلطی سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے رمضان کے روزے رکھے، یہ بڑی اہم عبادت تھی۔ اگر اللہ انہیں قبول کر لے، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کے روزے کے اندر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبیرہ گناہ کی نہیں، عام چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہو جاتی ہیں، تو جب انسان رمضان کا اختتام ہوتا ہے چاند طلوع ہونے پہ، چاند طلوع ہونے سے لے کر نماز عید تک درمیان کا جو وقفہ ہے وہ اپنے غرباء بھائیوں کو صدقۃ الفطر دے دے گا، رمضان کے روزوں کی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرما دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدقۃ الفطر کتنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو جنس کھاتے ہیں وہی جنس ہی ادا کریں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس زمانے میں 3 چیزیں کھائی جاتی تھی۔ کھجوریں یہ سب سے بنیادی جنس تھی عرب لوگوں کی، جو یہ اس سے مہنگے تھے کچھ، اور کشمش سوگی یہ اس سے مہنگی تھی۔ تو صحابہ اپنی ذاتی حیثیت کو دیکھتے کہ میرے گھر میں کھانا پینا کیا ہے، اگر کھجوریں ہوتی تو کھجوروں کی دے دیتی، اگر آسانی ہوتی تو جو دے دیتے، کبھی سوگی دے دیتے۔ تو ہم 2 جن سے کھاتے ہیں جو بنیادی ہیں ہمارے پاس، ایک ہے گندم، ایک ہے چاول۔ دونوں کے ریٹوں میں دگنا ڈفرنس ہے، بلکہ دگنے سے بھی زیادہ۔ تو جو لوگ صرف گندم کھاتے ہیں، یعنی ان کی معاشی زندگی کمزور ہے تھوڑی سی اور وہ گندم پہ ہی گزارا کرتے ہیں، تو گندم کا صرف 70 روپے بنتے ہیں۔ لیکن جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے وہ اپنے گھروں میں اچھا کھاتے ہیں، ان کے گھروں میں ایک وقت چاول پکتے ہیں، ایک وقت گندم پکتی ہے، اور بہت سی نعمتیں ہیں۔ وہ یہ کریں کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو چاول کی مد میں دے دے۔ یہ اگر صرف چاول دے کے دیں گے تو یہ تقریباً 180 روپے بنتے ہیں اگر صرف چاول کا دے دو، یا آپ 2 کلو 100 گرام چاول دے دیں ایک بندے کے۔ تو اگر آپ دونوں کا ایکول لیں، یعنی گندم اور چاول دونوں کا ریٹ لیں، تو ان دونوں کا برابر 120 روپے نکلتا ہے۔ یعنی 1 کلو
50 ग्राम गंदम और 1 किलो 50 ग्राम ये चावल, इन दोनों की कीमत जो है 120 रुपए बनती है। तो ये आप सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को देखें, फिर उसके बाद आप अपने मुलाजमों को देखें, आप अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में अपने जो पड़ोसी हैं उन्हें देखें, और आप पहले टारगेट बना लिया करें कि मैंने किसको देना है। और इसका बेहतरीन वक्त वही है कि सूरज चांद तुलू होने से लेकर ईद तक। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी का अमल ये था, वो 1 या 2 दिन पहले दे देते। लेकिन ये अमल नहीं कहीं भी हमें मिलता कि हम पहले रमजान को ही दे दें, 10 रमजान को दे दें, 15 को दे दें। तो ये इसमें उलमा के 2 मौक़िफ़ हैं। बाज़ कहते हैं कि ये सदक़तुल फ़ितर नहीं होता, बाज़ कहते हैं नहीं हो जाता है लेकिन गलती है उसकी। तो अगर किसी को नहीं पता तो वो दे बैठा है तो अलग बात है, जिसे पता है उसे सुन्नत तरीके को ही अपनाना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दूसरी अर्ज़ ये है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज 7:30 बजे हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तीसरी अर्ज़, लोगों ने एक जहन बना लिया है कि यहाँ बहुत कुछ जमा होता है, हमें क्या ज़रूरत है देने की। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ही ने चलाना है। और खुसूसन जो हमारे करीबी नवाजी हैं वो इस मामले में बड़ी कोताही कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह पूरा करेगा। तो इन जुमों में जो रमज़ान के होते हैं, इसमें मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, आज फिर अर्ज़ करता हूँ, मस्जिद की मद में तकरीबन इब्तदाई तौर पे 70 लाख हमें चाहिए, अभी 13.5 लाख रुपया हुआ है। तो बाज़ लोगों ने जहन बनाया हुआ है, इंशाअल्लाह वो होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारे मामले करने हैं और इंशाअल्लाह वो अपनी मेहरबानी से ही सारा कुछ करेगा। और इसी तरह मदरसे के मामले में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुआमनत फरमाएँ। इसमें कोई शक नहीं कि इस दफ़ा इस कौम पे बहुत बड़ी आफत आई है, आपने वहाँ भी सरफ किया। अल्लाह आपके मालों को जज़ाए, अल्लाह आपके मालों में बरकत नसीब फरमाए, आपको ज़िंदगी भर खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह कभी किसी आजमाइश में न डाले। तो आप हर मामले में दिल खोल के मामला करें, अल्लाह आपके मामलात को हमेशा आसान फरमाए। बहुत से भाइयों ने जो उनके बीमार हैं उनके लिए दुआ की दरख्वास्त की है। बहुत से भाइयों ने अपनी परेशानियों का तज़किरा किया है। कुछ बे औलाद हैं, उन्होंने अपने लिए आपसे दरख्वास्त की है कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। और मेरे भाइयों, मैं खुसूसन आपसे अर्ज़ करूँगा, रमज़ान की पहली तारीख से लेकर अब तक बहुत से यहाँ के नमाजी हमारे साथी हैं, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। आप उनके लिए भी दुआ करें। जिस तरह उन्होंने अल्लाह के घर में मेहनतें की हैं, अल्लाह के घर में आने वाले मेहमानों की आसानी के लिए काम किए हैं, अल्लाह इसका बहुत अच्छा बदला उन्हें अता फरमाए। अल्लाह उन्हें सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इसी तरह मैं आपसे इल्तिजा अपने बाबा, अपने दादा जान के लिए भी अर्ज़ करूँगा, और अपने अजीज़ अक़ारब और जितने भी मुसलमान सब के लिए, आप सब के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना व अइज़्ज़ना वला तुज़िल्लना व ज़िदना वला तनकुसना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन।